اچھا، کبھی سوچا ہے کہ زندگی کی ساری پریشانیوں، ساری رکاوٹوں کی وجہ صرف ایک چیز ہو سکتی ہے؟ آج ہم ایک ایسے خطبے کی بات کر رہے ہیں جو نماز کو ایک الگ ہی نظر سے دیکھتا ہے۔ صرف ایک رسم نہیں، بلکہ یہ وہ لکیر ہے جو کامیابی اور ناکامی کے بیچ کھینچی ہوئی ہے۔ تو چلیں سیدھا اس بات پر آتے ہیں جو شاید سب سے زیادہ جھنجھوڑ دیتی ہے۔ یہ ایک قول ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کیا جاتا ہے، اور سنیے، یہ ہماری سوچ کو بالکل پلٹ کے رکھ دے گا کہ اصل تباہی، اصل نقصان ہوتا کیا ہے۔ اب اس بات کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے یہ خطبہ ہمیں مجبور کرتا ہے کہ ہم نقصان کو ایک بالکل نئے اینگل سے دیکھیں۔ ذرا سوچئے، ایک شخص ہے جس کا سب کچھ ختم ہو گیا، اس کا گھر جل گیا، اس کے گھر والے نہیں رہے، اس کی ساری دولت چلی گئی، ایک دم سب کچھ سفرچٹ۔ اب یہ خطبہ کہتا ہے کہ یہ اتنا بڑا، اتنا ناقابل یقین نقصان بھی جان بوجھ کر صرف ایک عصر کی نماز چھوڑ دینے سے چھوٹا ہے۔ حیران کن بات ہے نا؟ تو بات صرف روحانی نقصان کی نہیں ہو رہی یہاں، نہیں، یہ خطبہ یہ دلیل دیتا ہے کہ نماز میں جو تاخیر ہوتی ہے نا، اس کا اثر سیدھا ہماری دنیاوی زندگی پر پڑتا ہے، رکاوٹوں کی شکل میں، ہر کام میں دیری کی شکل میں۔ اور یہاں سب سے دلچسپ نقطہ کیا ہے؟ اسے ایک بالکل سیدھے کاز اینڈ ایفیکٹ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ مطلب جب کوئی اللہ کے دیے ہوئے فرض میں دیری کرتا ہے تو اللہ اس کی زندگی میں آنے والی برکتوں میں دیری کر دیتا ہے۔ اچھا، تو نماز چھوڑنے کے نتائج تو دیکھ لیے، لیکن اب آتے اس کے فائدے کی طرف۔ اور فائدہ بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں، یہ خطبہ نماز کو گناہوں سے پاک ہونے کا ایک زبردست ذریعہ بتاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے دی گئی ہے کہ گناہ آگ کی طرح ہیں، ایسی آگ جو انسان کو اندر ہی اندر جلا رہی ہے، اور ہر نماز وہ پانی ہے، پانی جو اس آگ کے شعلوں پر ڈالا جاتا ہے اور انہیں بجھا دیتا ہے۔ تو یہ پورا سائیکل چلتا رہتا ہے، اور اس کا نتیجہ خطبے کے مطابق نتیجہ یہ ہے کہ جو شخص اپنی 5 وقت کی نمازوں پر قائم رہتا ہے، وہ جب دن کے آخر میں سونے جاتا ہے تو اس پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا، بالکل صاف۔ لیکن ٹھہریے، یہاں ایک بہت اہم بات ہے۔ خطبے کے مطابق صرف نماز پڑھ لینا، یعنی گنتی پوری کرنا، کافی نہیں ہے۔ اصل چیز کوالٹی ہے، کوانٹٹی نہیں۔ یہ الفاظ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہے جو ابھی ابھی مسجد میں نماز پڑھ کر فارغ ہوا تھا۔ انہوں نے اسے واپس بھیجا، ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، پورے 3 بار، اور ہر دفعہ یہی کہا، جاؤ واپس نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ مسئلہ کیا تھا آخر؟ وجہ تھی سکون کی کمی، اطمینان کا نہ ہونا۔ وہ شخص اتنی جلدی میں تھا، اتنی تیزی میں، کہ اس کے جسم کے اعضاء کسی بھی پوزیشن میں ٹھیک سے ٹک ہی نہیں پا رہے تھے۔ تو اس سب کا نچوڑ یہ ہے کہ جلدی بغیر اطمینان کے پڑھی گئی نماز اصل میں نماز سے چوری کرنے کے برابر ہے، اور ایسی نماز سیدھا رد کر دی جاتی ہے، بھلے ہی کوئی پوری زندگی ایسی ہی نمازیں پڑھتا رہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اچھا، تو پھر ایسی کیا چیز ہے جو انسان کو ٹھیک طرح سے سکون سے نماز پڑھنے نہیں دیتی، یا کبھی کبھی تو پڑھنے ہی نہیں دیتی؟ یہ خطبہ شیطان کی ایک بہت ہی خاص اور اس کی سب سے پسندیدہ چال کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یہ پورا پروسیس دیکھیں، کتنا نفسیاتی ہے۔ بات نماز چھوڑنے کے فیصلے سے شروع نہیں ہوتی، نہیں، یہ تو بس ایک چھوٹی سی آواز سے شروع ہوتی ہے کہ چلو بعد میں پڑھ لوں گا، اور یہ بعد میں اتنا بڑھ جاتا ہے کہ آخر میں عادت ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ اور آخر میں یہ خطبہ ان ساری باتوں کو لا کر جوڑتا ہے اس ایک دن سے، قیامت کے دن سے، جب سب سے حساب کتاب ہوگا۔ نمبر 1، یہ ہے وہ پہلا سوال۔ اس خطبے کے مطابق یہ وہ سب سے پہلا سوال ہوگا جو ہر انسان سے اس کے اعمال کے بارے میں کیا جائے گا۔ یہ سوال دولت کے بارے میں نہیں ہوگا، نہ خاندان کے، نہ سٹیٹس کے۔ حساب کی کتاب میں جو پہلی انٹری چیک ہوگی، سب سے پہلی اور سب سے اہم، وہ نماز ہوگی۔ اور بس اس ایک سوال کا جواب کسی کی ہمیشہ کی قسمت کا فیصلہ کر دے گا۔ باقی سارے اچھے کام، ساری نیکیاں، ان کا حساب تو بعد میں شروع ہوگا، پہلے نماز کا اکاؤنٹ کلیئر کرنا ہوگا۔ اور شاید یہ سب سے ضروری یاد دہانی ہے اس پوری گفتگو کی کہ اللہ کو ہماری نماز کی ضرورت نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ یہ ہمیں چاہیے،
یہ اس کے لیے نہیں، یہ ہمارے اپنے لیے ہے۔ اس پر احسان نہیں بلکہ ہماری اپنی روح، ہماری اپنی کامیابی اور نجات کے لیے ایک بنیادی ضرورت ہے۔ تو آخر میں یہ تجزیہ ہمیں اس سے ایک زبردست سوچ کے ساتھ چھوڑ جاتا ہے کہ نماز صرف بہت سے فرائض میں سے ایک فرض نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ ایک مومن کی زندگی کا سب سے اہم، سب سے فیصلہ کن عمل ہے۔ یہ وہ ماسٹر کی ہے جو اس دنیا اور آخرت دونوں کے دروازے کھولتی ہے۔